السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ رکھ رہی ہوں، جو میری ایک دوست نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو کہا۔ ان حسبنا اللہ نعم الوکیل کی وجہ سے 10 سال جو شوہر اس کا چھوڑ کے چلے گیا، شادی کی رات گزار کے صبح جو چلے گیا، 10 سال کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی وجہ سے واپس آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قصہ یوں بیان کرتی ہیں وہ بچی، شادی کے دن جو چلے گیا، میرے کو بچی پسند نہیں ہے بلکہ، تو بچی کیا کر سکتی ہے؟ وہ بچی صرف اللہ کے ساتھ لو لگا لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہی۔ سب لوگ بولے، اسی دوران اس کے بچی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اسی دوران ساس کا انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ پلٹا نہیں، جو گیا تو نہ فون نہ کچھ نہ کیا۔ بس وہ بچی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اللہ تو ہی رشتہ جوڑا نا، اللہ تو رشتہ جوڑا تو تو ضرور اس کو بھیجیں گا، میں اس کا انتظار کرتی ہوں، اللہ تو خود لکھا نا اللہ قرآن میں، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مردیں، تو پھر اللہ تو یہ مجھے کیسا رشتہ جوڑ دیا، اللہ میں کیا گناہ کری، اللہ مجھے تو کوئی غیر مرد دیکھا بھی نہیں، اور نہ میں کسی غیر مرد کو دیکھتی ہوں، تو مجھے یہ انتخاب کیا میرے لیے، بول کے بس وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ کر دیا، باہر ایکسیڈنٹ کر دیا، تو سب یار دوست سب چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اس کو اس کی بیوی یاد آ گئی، پھر انہوں نے اپنے بھائی کے پاس آیا، آنے کے بعد جو بھائی بھاوج کے پاس ہی رہتی تھی یہ بچی، تو جب وہ بچی اتنا خدمت کری، اس کے شوہر کی اتنا خدمت کری، تو ان رو کے معافیاں مانگنے لگا، وہ بچی سے رو کے معافیاں مانگنے لگا، میں اتنے گنہگار ہوں، میں تمہارے قابل نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ایسے دن دکھایا ہے، اللہ اب میں گناہوں سے دھلنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو میرے قابل بنا، میرے کو تمہارے قابل بنایا، تم کو میرے نہیں بلکہ میرے کو تمہارے قابل بنایا، بول کے رو کے دعا کرا۔ آج 10 سال بھی ہو گئے، کہتے ہیں وہ حسبنا اللہ نعم الوکیل وہ بچی چھوڑی نہیں، ایسا معجزہ ہوا اس کے ساتھ، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو بولی۔ جو بھی مصیبت رہتی نا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگایا گیا تھا، سارے لوگوں نے تہمت لگایا تھا، تو انہوں نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون اتنے مصیبتاں دیتا تھا، تو انہوں نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے تھے۔ اور جب مریم علیہ السلام کو ڈلیوری کا درد ہوتا تھا، تو انہوں بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بابرکت کلمہ ہے اور اتنا تاثیر رکھنے والا کلمہ ہے۔ میرے ساتھ بھی میرے شوہر ہے نا، جب لاک ڈاؤن میں باہر چلے گئے تھے، نہ آ سکتے تھے نہ جا سکتے، انہوں جاتے ہی تھے نا، لاک ڈاؤن شروع ہو گیا اور پیسے بھی ختم ہو گئے، اور اتنی مصیبتیں، باہر نکلنا مصیبت ہے، روم میں اتنے بچے کھچا کھچ بھرے ہوئے، معلوم نہیں کس کو بیماری لگ کے آئی، بول کے وہ اتنا پریشان تھے، آنا چاہ رہے تو بھی آ نہیں سک رہے تھے، تو انہوں بس دعا کرو بولتے تھے، تو میں نے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سلامت ہم تک پہنچا دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں بہت تاثیر ہے۔ اگر جو مصیبتیں ہیں جو ٹل نہیں رہی ہے، اور پہاڑ جیسے معلوم ہو رہے ہیں ہم کو، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، تو ہے نا ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتی، آزما کر دیکھیں انشاءاللہ، اور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔